دوستو اگر آپ لوگوں نے ارطغرل غازی سیریل کا چوتھا سیزن دیکھا ہے تو آپ لوگ کارا جیسار قلعے کو تو بڑی اچھی طرح سے جانتے ہی ہوں گے، کیونکہ دوستو بازنطینی سلطنت کا یہی وہ خطرناک اور طاقتور قلعہ ہوتا ہے کہ جس کی وجہ سے ارطغرل غازی اور اس کے کائی قبیلے کو سب سے زیادہ مشکلوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ زیادہ تر اسی قلعے کے اندر بیٹھ کر ہی کائی قبیلے کے دشمنوں کی طرف سے کائی قبیلے کے خلاف بڑی بڑی سازشیں بھی کی جاتی ہیں۔ لیکن دوستو یہ سب کچھ دیکھنے کے بعد آپ لوگوں کے دماغ میں بھی یہ سوال تو ضرور آتا ہوگا کہ آخر کارا حصار قلعے کا اصلی اور سچا اتہاس کیا ہے؟ کیا سچ میں ارطغرل غازی کے دور میں اس نام کا کوئی قلعہ ہوا بھی کرتا تھا، یا پھر صرف اور صرف یہ ایک سیریل کے لیے بنائی گئی جھوٹی کہانی ہے؟ اور اگر سچ میں اس نام کا کوئی قلعہ ہوا کرتا تھا تو آخر وہ قلعہ آج کے دور میں ہماری اس دنیا میں کہاں پر موجود ہے، اور جہاں پر بھی موجود ہے وہاں کس حال میں موجود ہے؟ اور کیا سچ میں ارطغرل غازی نے بالکل اسی طرح سے ہی اس قلعے کو فتح کیا تھا کہ جس طرح سے ہم کو آج کل کے دور میں ارطغرل غازی نام کے اس سیریل میں دکھایا جاتا ہے؟ تو فرینڈز، اس طرح کی تمام چیزوں کو جاننے کے لیے ہماری آج کی اس ہسٹوریکل ویڈیوز کو آخر تک ضرور دیکھیے۔ تو سب سے پہلے تو ہم آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ ارطغرل غازی کے دور میں کارا حصار نام کا ایک قلعہ موجود ہوا کرتا تھا، جو آج کے دور میں ترکی دیش کے سوغوت اور اس کی شہر کے ساؤتھ میں موجود ہے، اور آج بھی یہ قلعہ ترکی کے ساتھ ساتھ دنیا کے اور بھی کئی علاقوں میں مشہور ہے۔ لیکن دوستو آج کے دور میں یہ قلعہ کیسا ہے اور کس حال میں ہے، یہ سب کچھ بتانے سے پہلے ہم آپ کو اس قلعے کے سچے اتہاس سے روبرو کراتے ہیں۔ آپ کو جان کر شاید حیرانی ہوگی کہ ارطغرل غازی سیریل میں جس قلعے کو فتح کرنا ارطغرل غازی کا سب سے بڑا مقصد دکھایا گیا ہے، وہ قلعہ اتہاسک کتابوں میں ارطغرل غازی سے زیادہ ان کے بیٹے یعنی عثمان غازی کے ساتھ خاص ہے۔ یعنی اس قلعے کا ذکر اتہاسک کتابوں میں زیادہ تر عثمان غازی کے ساتھ ہی کیا جاتا ہے، کیونکہ دوستو یہ بات تو ہم سبھی لوگ بڑی اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ بھلے ہی ارطغرل غازی نے سلطنت عثمانیہ کے لیے بہت زیادہ محنت کی تھی اور ایک مضبوط سلطنت قائم کرنے کے لیے اپنے بیٹے یعنی عثمان غازی کے لیے ایک راستہ بھی تیار کیا تھا، لیکن اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ ریکارڈ ہسٹری کے مطابق سلطنت عثمانیہ کی بنیاد 1299 میں عثمان غازی نے ہی رکھی تھی، اور کارا حصار نام کا یہ مشہور قلعہ سلطنت عثمانیہ کے شروع کے دنوں میں فتح کیے گئے طاقتور قلعوں میں سے ایک قلعہ مانا جاتا تھا۔ اتہاس کاروں کے مطابق 1288 میں عثمان غازی نے ہی اس قلعے کو فتح کیا تھا، اور فتح کرنے کے بعد اس قلعے کو چھاؤنی کے طور پر استعمال کیا تھا، یعنی اس قلعے میں عثمان غازی کی فوج رہا کرتی تھی، اور اسی قلعے میں ہی عثمان غازی کی فوج کو ٹریننگ بھی دی جاتی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ جب کبھی بھی آپ اس قلعے کے بارے میں اتہاسک کتابوں میں کچھ ڈھونڈنے کی کوشش کریں گے تو اس قلعے کے ساتھ جس انسان کا نام آپ کو سب سے پہلے ملے گا وہ کوئی اور نہیں بلکہ ارطغرل غازی کے بیٹے یعنی عثمان غازی کا ہوگا، کیونکہ دوستو آج کے دور میں بھی اس قلعے کو عثمان غازی کے ساتھ ہی خاص مانا جاتا ہے۔ لیکن دوستو اب سوال یہ ہے کہ آخر جب اس قلعے کو عثمان غازی نے فتح کیا تھا تو آخر ارطغرل غازی سیریل میں اس قلعے کو شامل کیوں کیا گیا، اور آخر اس سیریل میں یہ کیوں دکھایا گیا ہے کہ ارطغرل غازی بھی اس قلعے کو فتح کرتا ہے؟ تو آپ کو بتاتے چلیں کہ جب ہم نے اپنے اسی سوال کا جواب ڈھونڈنے کے لیے ریسرچ شروع کی تو ہم کو ویکیپیڈیا کے ساتھ ساتھ بہت ساری جگہ پر کچھ ایسی چیزیں ملیں کہ جس کے ذریعے سے ہم اپنے اس سوال کا جواب ڈھونڈنے میں کامیاب ہو گئے۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ کچھ اتہاسکاروں کے مطابق عثمان غازی کے اس قلعے کو فتح کرنے سے پہلے سلجوق سلطنت کے سلطان یعنی علاء الدین کیقوباد کہ جن کو ارطغرل غازی سیریل میں بھی دکھایا گیا ہے، انہوں نے بھی اس قلعے کو فتح کرنے کا ارادہ کیا تھا، لیکن بدقسمتی سے اسی دور میں ہی منگول سلطنت بھی اناطولیہ میں گھس چکی تھی، لہٰذا جب سلطان علاء الدین کو اپنی سلطنت کی طرف منگولوں کی شکل میں خطرہ آتا ہوا دکھائی دیا تو انہوں نے اس قلعے کو فتح کرنے کا ارادہ کینسل کر دیا، اور اس قلعے کو فتح کرنے کی ذمہ داری اپنی سلطنت میں رہنے والے سب سے بہادر سرداروں میں سے ایک سردار یعنی ارطغرل غازی کو دی، کیونکہ دوستو علاء الدین کیقوباد کو منگولوں سے مقابلہ کرنے کے لیے اپنی سلطنت کی راجدھانی واپس جانا پڑا۔
दूसरी तरफ सुल्तान अलाउद्दीन का हुक्म मिलते ही अर्तुगरुल गाजी ने अपने सिपाहियों के साथ इस किले को घेर लिया और एक लंबी घेराबंदी के बाद आखिरकार अर्तुगरुल गाजी इस किले को फतह करने में कामयाब हो गए थे। लेकिन अब सवाल ये है कि आखिर एक ही किला अलग अलग दौर में उस्मान गाजी और अर्तुगरुल गाजी दोनों से फतह कैसे हो सकता है। तो आपको बताते चलें कि इस बारे में कुछ एक्सपर्ट्स का ये भी मानना है कि हो सकता है अर्तुगरुल गाजी के इस किले को फतह करने के बाद जब सल्जूक सल्तनत कमज़ोर हो गई थी तो एक बार फिर से बाज़ंतीनी सल्तनत इस किले को दोबारा हासिल करने में कामयाब हो गई हो, यानी बाज़ंतीनी सल्तनत ने एक बार फिर से तुर्कों से इस किले को वापस हासिल कर लिया हो, जिसकी वजह से उस्मान गाजी के दौर में यानी जब तुर्क दोबारा से ताकतवर हो गए थे तो उन्होंने एक बार फिर से हमला करके इस किले को दोबारा से फतह किया हो। दोस्तों, वजह जो भी रही हो, लेकिन इस बात में कोई शक नहीं है कि ये ऐतिहासिक किला सल्तनत उस्मानिया के शुरू दिनों की निशानियों में से एक निशानी है। एक ऐसी निशानी कि जिसने शुरू दिनों में सल्तनत उस्मानिया की उम्मीदों से कहीं ज्यादा मदद की थी और सल्तनत को मजबूत करने में इस किले का बहुत ज्यादा अहम किरदार था। अब अगर बात करें इस बारे में कि आखिर आज के दौर में ये किला किस हाल में मौजूद है, तो आपको बताते चलें कि जब आप इस किले की आज के दौर की तस्वीर देखेंगे तो शायद इस बात पर यकीन ही नहीं करेंगे कि ये वही खतरनाक और ताकतवर किला है कि जो अर्तुगरुल गाजी और उस्मान गाजी के दौर में हुआ करता था। क्योंकि दोस्तों, आज के दौर में इस किले की जगह पर सिवाय मलबे के कुछ नहीं बचा है। स्क्रीन पर नजर आने वाली तस्वीर में मौजूद ये सारा मलबा उसी खतरनाक और ताकतवर किले का है कि जो अर्तुगरुल गाजी और उस्मान गाजी के दौर में हुआ करता था। लेकिन हाँ दोस्तों, आज भी इस सारे मलबे पर बड़ी तेजी के साथ रिसर्च की जा रही है और आज भी इस पूरे इलाके को देखने के लिए दुनिया भर से लोग दूर दूर से आते हैं। RH नेटवर्क के नॉलेजेबल फ्रेंड्स अभी तक इस जगह पर होने वाली खुदाई में बहुत सारी अहम चीजें भी मिल चुकी हैं। ऐसी चीजें कि जिनका ताल्लुक न सिर्फ बाज़ंतीनी सल्तनत बल्कि सल्तनत उस्मानिया के साथ भी बताया जाता है। खुदाई में मिलने वाली चीजों में सिक्कों और तीरों के साथ साथ बच्चों के खिलौने और मिट्टी के बर्तन भी शामिल हैं। इसके अलावा सबसे अहम चीज जो इस जगह की खुदाई में एक्सपर्ट्स के हाथ लगी है वो कुछ और नहीं बल्कि एक मस्जिद है, जिसके बारे में ये दावा किया जा रहा है कि शायद ये सल्तनत उस्मानिया के शुरू दौर में ही बनाई गई होगी। फिलहाल दोस्तों, आज की अपनी वीडियो को हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। वीडियो पसंद आने पर न सिर्फ वीडियो को लाइक करें बल्कि अपने फ्रेंड्स के साथ भी ज़रूर शेयर करें और इसी तरह की नॉलेजेबल और हिस्टोरिकल वीडियोस हमेशा देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही में बेल आइकन को भी प्रेस कर दें।